بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹی تو کے پی کے اسمبلی توڑنا بھی بے سود ہوگا، ترجمان کے پی کے حکومت بیرسٹر سیف کا بیان۔ یہ وہ واضح عندیہ ہے جو اس وقت کے پی کے کی حکومت کی سوچ کو واضح کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پنجاب میں جو کشمکش ہے، پرویز الہی جس طریقے سے ظاہر ہے اس فیصلے سے ناخوش اور گریزاں بھی رہیں گے، لیکن بظاہر وہ یہی کہتے رہیں گے کہ انہوں نے عمران خان کی امانت جس وقت ان کا حکم آیا وہ فوری طور پہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ عمران خان نے بھی جو جس طریقے سے اسمبلی توڑنے کا جو اعلان کیا ہے وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور یقینی طور پہ ان کا نقطۂ نظر اور ان کے مد نظر جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ عمران خان عسکری قیادت کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ وہ کوئی بھی قابل قدر جو ان کی تحریک تھی اس کے مطابق کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، نہ تو وہ اپنا آرمی چیف لگوا سکے، اور نہ ہی وہ الیکشن کا اعلان کروا سکے، اور نہ ہی ان کی کوئی بات اس سلسلے میں مانی جائے۔ تو اس وجہ سے ان کو فیس سیونگ کے لیے حکومت فیس سیونگ بھی دینے کو تیار نہیں تھی، تو عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ فوری طور پہ حکومت اور عسکری نئی قیادت کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے تمام اسمبلیوں سے استعفے دے کر نکلنے کا اعلان کریں۔ لیکن اب یہ عملی طور پہ کس قدر آسان ہوگا، اور کتنے لوگ عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ کے اور اسمبلیوں سے باہر آئیں گے، یا پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں برخاست کرنے میں ان کے وزرائے اعلیٰ تعاون کریں گے، اس کا عندیہ بیرسٹر سیف ترجمان حکومت کے پی کے اس بیان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان کا یہ دباؤ جو ہے وہ بالکل ہی کارگر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یقینی طور پہ انہوں نے کسی حد تک حاصل ضرور کیا ہے، کیونکہ اس طرح عمران خان کی مرکزیت جو سیاست میں ہے وہ اس وقت بھی اس بیان کے بعد قائم ہو چکی ہے، اور یقینی طور پہ تمام نظریں اب ان کی طرف ضرور گڑی رہیں گی، اور چاہے ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو ہے کہ تمام حکومتیں اور تمام حکومتی مشینری اور تمام صورتحال جو ہے اسٹیک اپ ہو چکی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پھر ایک بار خبروں میں اسی طریقے سے ہو چکے ہیں، متعلق ہو چکے ہیں، جن کو کہ غیر متعلق سمجھا جا رہا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان خبروں میں اس اعلان کے بعد نہ صرف ہیں بلکہ اب وہ ایک برتر پوزیشن جو ہے نا وہ اس کو ہولڈ ضرور کر رہے ہیں، گو کہ ایسا ہونا عملی طور پہ کوئی اتنا آسان نہ ہے نہ ہوگا۔ عمران خان نے مایوسی کے عالم میں جو دباؤ کے تحت اسمبلیوں سے نکلنے کا جو شوشہ چھوڑا وہ عملی طور پہ آسان نہیں، لیکن ان کو سیاسی طور پہ اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے لیے زرداری اور مسلم لیگ نون بھی بدلے ہوئے حالات کے تناظر میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام سیاسی قوتیں اس وقت پنجاب کے میدان میں ایک جو جنگ ہے اس کی طرف مائل ہیں۔ تحریک انصاف کے چند ممبر اسمبلی بھی اس سلسلے میں عین ممکن ہے کہ 10 ووٹ کی برتری قافلی کی ہے، اور ان کا وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب میں تحریک انصاف کے ووٹوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اگر 10 تحریک انصاف کے ممبران اپنی نشستوں سے استعفے دے دیں، جو عین ممکن ہے، اس طرح وہ فلور کراسنگ کی سپریم کورٹ کے فیصلوں اور شقوں سے بھی بچ جائیں گے، اور ان کو نئی 10 آدمیوں کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں مل کر ان کو 10 لوگوں کو ایکوموڈیٹ بھی کر سکتی ہیں۔ آئندہ ان کو مضبوط ٹکٹ ملنے کے وعدوں پر وہ 10 آدمی اگر آج ریزائن کر دیتے ہیں تو فوری طور پہ پنجاب میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں اگر 10 لوگ باقاعدہ ریزائن دے دیں
اور مل کر مشترکہ پریس کانفرنس میں ایسا کر دیں تو گورنر کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ دیں، جو کہ پھر وزیر اعلیٰ کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ اسمبلی سیشن میں ہے، لیکن لوگوں کو استعفیٰ دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر 10 ممبرز تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں تو یہ ایسا سب کچھ ممکن ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں اگر جو جوڑ توڑ کی سیاست رہی ہے تو سیاست میں تو سیاستدانوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور ایسا سب کچھ ہوتا بھی رہا ہے، اور عملی طور پہ ہونا کسی بھی وقت ناممکن نہیں ہے۔ پرویز الہی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے کسی بھی طرح قابل قبول صرف مشروط طور پر ہی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں قوتیں تحریک انصاف ہو یا پی ڈی ایم ہو، وہ پرویز الہی سے یقینی طور پہ مستقل طور پہ ان کو اپنے پر مسلط رکھنا کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے پرویز الہی کی حکومت چلی جائے گی، اور پھر جو ہے نا جو اکثریت موجود ہے اس میں جو ہے نا نئی حکومت وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ منتخب ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا پرویز الہی کی حکومت فوری طور پہ رخصت کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک آپشن ہے۔ لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود بھی معاملات ایسا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کی طرف اور سپریم کورٹ کی طرف جائیں، اور سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو ظاہر ہے کہ اس میں فیصلہ در فیصلہ، پھر عدالتوں میں، پھر واپس جو ہے نا ہائی کورٹ میں، یہ سارے فیصلے ہوتے ہوتے 2-4-6 مہینے اس میں نکل جائیں گے۔ اور عملی طور پہ اگر ممکن بھی ہے تو یہ تو فائدہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو رہے گا اس دوران، کہ 6 مہینے یا 4 مہینے اگر یہ عدالتی اور یہ ساری جنگ چلتی ہے تو اس کے نتیجے میں عمران خان وہ خبروں میں ضرور شہ سرخیوں میں موجود رہیں گے، اور بند گلی میں جو عمران خان کی سیاست داخل سمجھی جا رہی تھی وہ نہیں ہوگی، اور اس طرح عمران خان کو ایک فیس سیونگ بھی، جو ان کی 10 مہینے بھی لڑنے کی عدالتی جنگ جو ان کا ایک عندیہ تھا، تو اس کی طرف جاتی لگ رہی ہے، اور وہ 10 مہینے اس طرح بغیر روڈوں پہ لڑے ہوئے عدالتی جنگ لڑ کر بھی خبروں میں مستقل رہ سکیں گے۔ اور وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں، چاہے وہ 1 سال بعد ہوں، تو عمران خان کا بھی جو ان کی حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو عمران خان اس میں غیر متعلق نہ لگیں، اور وہ جو ہے نا وہ ایک مستقل فریق کے طور پر سیاسی میدان میں موجود رہیں۔ اور یہی حکمت عملی میرے خیال میں عمران خان کی ہے کہ اس طرح وہ عدالتی جنگ لڑتے ہوئے سیف رہ کر بھی بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور آئندہ الیکشن جب بھی ہوں تو یقینی طور پہ عمران خان کا پلڑا اس لحاظ سے ضرور بھاری ہوگا کہ عمران خان اپوزیشن میں ہیں، اور اپوزیشن کو بہر صورت اس ساری صورتحال کا فائدہ ضرور ملتا ہے، تو یہ فائدہ ان کو ملے گا۔ اور الیکشن آئندہ سال اگست سے قبل ہونا ممکن نہیں لگتے، لیکن جب بھی الیکشن ہو اس میں عمران خان ایک مستقل فریق کے طور پر موجود رہیں گے، اور ان کا خلا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ باہر نہیں کیا جا سکے گا پوری صورتحال سے، اور تحریک انصاف کو اس سے یقینی طور پہ کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ تحریک انصاف کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں، اور اپوزیشن کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور منہ دونوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہے تنقید کر سکتی ہے، جبکہ حکومت کے ہاتھ اور منہ دونوں بند ہوتے ہیں، اور ان کو تنقید بھی بولنے کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرے ان کی کارکردگی اور جو معاشی ابتر صورتحال ہے جو موجودہ حکومت کی نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت نے اپنی حماقتوں کے سبب جب یہ گھنٹی اپنے گلے میں باندھ ہی لی ہے تو اب ذمہ داری انہی کی ہے کہ وہ اس معاشی صورتحال سے ملک و قوم کو کس طرح نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں، جبکہ معاشی صورتحال اور عالمی صورتحال جو ہے وہ نہیں لگتی کہ بہت زیادہ بہتری کوئی آ سکے گی، کیونکہ اتنے بڑے سیلاب اور اتنی بڑی تباہی کے باوجود بھی جو عالمی قوتیں ہیں
وہ امریکہ کے صدر ہوں یا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہوں، سب نے کہا کہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا پاکستان کی معیشت کو اس کا نقصان ہوا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، امپورٹ کرنا پڑے گا، غذائی اجناس جو ہے نا ان کی کمی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ بھی بل امپورٹ جو ہے نا استطاعت سے باہر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عالمی ادارے، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اقوام متحدہ، کوئی بھی اس طرح سے پاکستان کی امداد کرنے کو تیار نہیں جس کا کہ پاکستان اس وقت حقدار تھا۔ اور معاشی تباہی جو ہے یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا کر رہی ہے، جو حکومت کے لیے کسی بھی طریقے سے نیک شگون ثابت نہیں ہوگا۔ اور اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے تمام گناہ اس حکومت کے گلے میں پڑ چکے ہیں۔ معاشی تباہی کو اس حکومت نے نہیں کی، لیکن وہ گھنٹی انہوں نے اپنے گلے میں خود باندھی ہے۔ اب اس کو عمران خان جس طرح چاہے گا ہلاتا رہے گا، اور اس کا جواب جو ہے موجودہ حکومت ہی کو دینا پڑے گا۔ یہ ہر وقت دباؤ میں رہیں گے، اور عمران خان اسی طریقے سے دندناتا اور مستاتا رہے گا۔ نواز شریف آ بھی جائیں تو لگتا نہیں کہ 10 ماہ بعد بھی حکومت معاشی مشکلات سے قوم کو کوئی باقاعدہ اور قابل ذکر ریلیف دے سکے گی۔ تو ہر صورت میں آئندہ الیکشن میں گھمسان کا رن پڑے گا، جس میں بلا شبہ تحریک انصاف ایک فریق کے طور پر موجود ہوگی۔ اب یہ حکومت اور یہ اتحادی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آئندہ الیکشن یہ پھر مشترکہ طور پہ لڑتے ہیں یا الگ الگ لڑتے ہیں۔ اگر یہ الگ الگ لڑے اور بھانمتی کا کنبہ ان کا بکھر گیا تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ تحریک انصاف ہی کو ہوگا۔